میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور ان کی حکومت کی کہانیاں بہت سنی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد مصر کے لوگوں میں ان کی لاش پر قبضہ کرنے کے لیے تلواریں کیوں نکل آئیں؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ فرعونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں دریائے نیل میں دفن کیں اور پھر صدیوں بعد خدا نے حضرت موسیٰ کو ان کی ہڈیاں نکالنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت کے آخری ایام شروع ہو چکے تھے۔ وہ نبی جو کنویں سے نکل کر مصر کے تخت پر بیٹھا، جس نے اپنی حکمت اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے مصر کو بدترین قید سے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی میں مصر کے لوگوں نے وہ خوشحالی دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لوگ ان سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ان کے بادشاہ تھے بلکہ ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بھی تھے۔ لیکن ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو پورے مصر میں صف ماتم بچ گئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل اداس تھا۔ لیکن اصل آزمائش ان کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ عام طور پر جب کوئی مرتا ہے تو لوگ اس کی تدفین کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ وجہ یہ تھی کہ مصر کے لوگ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود سراپا برکت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس علاقے کی زمین میں یہ نبی دفن ہوگا وہ علاقہ کبھی قید نہیں آئے گا، وہاں کی فصلیں سونا اگلیں گی اور وہاں کے لوگ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر مصر کے ہر محلے، ہر قبیلے اور ہر علاقے کے سرداروں نے مطالبہ کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے علاقے میں بنے گی۔ معاملہ بات سے نکل کر لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا۔ لوگ تلواریں اور نیزے لے کر نکل آئے اور ایک دوسرے کو مارنے پر تل گئے۔ مصر ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ جب دانشوروں اور بزرگوں نے دیکھا کہ خون خرابہ ہونے والا ہے تو انہوں نے سب کو بٹھایا اور ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک ایسا انوکھا فیصلہ کیا گیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر دفن کرنے کی بجائے دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کیا جائے۔ اس کی منطق یہ دی گئی کہ دریائے نیل کا پانی مصر کے ہر گاؤں اور ہر کھیت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر اس مبارک ہستی کا تابوت دریا کے عین بیچ میں ہوگا تو پانی جب ان کے تابوت کو چھو کر گزرے گا تو برکت والا پانی سب کو برابر ملے گا۔ اس طرح کسی ایک علاقے کی اجارہ داری بھی نہیں ہوگی اور تمام اہل مصر ان کے فیض سے مستفید ہوں گے۔ اس فیصلے پر سب راضی ہو گئے۔ چنانچہ سنگ مرمر کا ایک انتہائی مضبوط تابوت تیار کیا گیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم خاکی رکھا گیا اور اسے زنجیروں اور بھاری پتھروں کی مدد سے دریائے نیل کی تہہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ تھا وہ سبب جس کی وجہ سے اہل مصر نے اپنے سب سے چاہتے بادشاہ کو پانی کے حوالے کر دیا۔ زمانے گزرتے گئے، نسلیں جوان ہو کر بوڑھی ہو گئیں اور مر گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے محو ہونے لگا۔ بنی اسرائیل جو کبھی مہمان تھے اب غلام بنا لیے گئے۔ فرعون مصر نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے خلاف لڑنے اور بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ وہ تب تک مصر سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اس افراتفری کے عالم میں رات کی تاریکی میں ایک ایسی قبر تلاش کرنا جو صدیوں پہلے دریا میں گم ہو چکی ہو ناممکن لگ رہا تھا، لیکن نبی کا کام اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہوتا ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کو تلاش کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ جانتی تھی۔ اس عورت نے شرط رکھی کہ وہ قبر کا پتہ تبھی بتائے گی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے جنت میں اپنے ساتھ کا یقین دلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے اس کی شرط مان لی اور اسے جنت میں ساتھ کا یقین دلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکالا اور اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ اس تابوت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے راہیں آسان ہو گئیں اور وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ فلسطین میں دفن ہونے کے قابل ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کی عزت و تکریم کرتا ہے اور ان کی وصیتوں کو پورا کرتا ہے۔
नीज ये कि अल्लाह अपने बंदों के वादों को याद रखता है और उनकी वफा की कद्र करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की ये कहानी हमें उनकी अजमत और उनके किरदार की बुलंदी का एहसास दिलाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह एक नबी अपनी कौम के लिए लड़ता है और उनकी खुशहाली के लिए कुर्बानियां देता है। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसे वफा करता है और उनकी वसीयतों को पूरा करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह एक कौम अपने नबी के साथ वफा करती है और उनकी तालीमात पर चलती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपके लिए मुफीद और दिलचस्प होगी।